لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. میرے عزیز دوستو، ایک ایک دن کر کے ہم لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی. کوئی 70 سال کا ہو گیا، کوئی 65 سال کا ہو گیا، کوئی 50 کا ہو گیا تو کوئی 40 کا ہو گیا، کوئی 10 کا ہو گیا. جو وقت گزر گیا وہ اب ہاتھ آنے والا نہیں. جو وقت آنے والا ہے وہ بھی اپنے اختیار میں نہیں. جو موجود ہے اس کو کام میں لانا چاہیے. یہ رجب کا مہینہ ہے. اگلا مہینہ شعبان کا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک ہے. رجب کا جب مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا. سبھی لوگ پڑھ لیں، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جو آدمی جس لائن جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آخرت کی تیاری کے لیے. دنیوی زندگی جس سے ہم چل رہے ہیں یہ دارالفنا ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر چیز ختم ہونے والی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. صاف لفظوں میں ساری مخلوق اور چیزوں کو بنانے والے اللہ نے کہہ دیا کہ جو بھی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی. ارے وہ لوگ ختم ہو رہے گی اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے. ایک ذات باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ حی و قیوم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.
دار آخرت یعنی مرنے کے بعد کی جو ایک زندگی، لمبی زندگی ہے، وہ بقا والی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ مگر اب افسوس، ذرا تین ہی آدمی ہو تو آپ لوگ توجہ کرو بھائی، آخرت کی جو زندگی ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے جس کی پل کا بھروسہ نہیں۔ ابھی خبر ملی ایک صاحب کو اٹیک آیا، ختم ہو گیا، بولے بیمار بھی نہیں تھے، بس اچانک۔ میں نے کہا جو بیمار نہیں ہوتا وہ اچانک ہی جاتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے تو تھوڑا جھیلتا رہتا ہے، لیکن جو تندرست رہتا ہے اور غافل رہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، ٹپ سے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، سجائی گئی، جن کی طفیل میں سب کچھ ملا، سب مل رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی قبر، میدان محشر، جنت میں جن سے تعلق رکھنے والے جائیں گے، جن کو اللہ نے شفاعت کبریٰ اور جنت کی چابی دے رکھی ہے، وہ ہم لمحہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں تھے، جبکہ طبعی ضرورت جیسے پیخانہ پیشاب ہے، بیت الخلاء میں جاتے تھے، وہاں بھی اللہ سے ان کا لو لگا رہتا تھا، اور دل عبادت میں مشغول رہتا تھا، اللہ اللہ کہتا تھا۔ بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو پڑھتے تھے غفرانک، کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک، اللہ معاف کر دے۔ ہم تو ایسے اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور وہ سید المعصومین ہے، گناہوں سے پاک صاف ہے، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ بیت الخلاء سے نکل رہے تو بھی اللہ سے معافی مانگتے۔ کیوں؟ وہاں پہ دل اللہ سے مشغول ہو کے عبادت کی لگا ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی نماز تو وہ نماز کہ رب ذوالجلال کی دیدار کرتے، ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، کئی کئی پارے پڑھا کرتے، آئے تو صورت نہیں ہم لوگوں کی طرح، آئے کبھی تو انا آتینا اور نیلا بھی کلو ربنا کلو اللہ آدھے ہماری معراج ہے۔ بولو نماز کی معراج ہماری یہی ہے نا، آئے اور دماغ دکان پہ گھر پہ ہے، جلدی جلدی نماز پڑھے اور نکل گئے۔ میرے بھائی، آپ تو آپ تھے، کیونکہ ہم کو دنیا کی چیزوں میں لذت مل رہی ہے، ہماری نظر میں آنکھ جن چیزوں کو دیکھتی ہے ہم اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، بیوی سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، بچوں سے وقت دینے اور کھیلنے اور بات کرنے میں مزہ آتا ہے، گراہکوں سے گھنٹوں آدمی کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، یہ لے یہ دے، مزہ آتا ہے، لیکن نماز میں مزہ نہیں آتا۔ حالانکہ نمازی اللہ سے بات کرتا ہے،
یہ تو ادنا درجے کی بات ہے. ہر نمازی، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا، ہر ذکر کرنے والا، درود و سلام پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے. کس سے بات کرتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کا دیدار بھی کرتے تھے. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ اللہ کی عبادت تم ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے. اللہ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے. لیکن ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ یہ پورا یقین اور تصور ہونا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خالق مالک منعم محسن رب مجھے دیکھ رہا، جس کے پاس سب ہے، جو ہمیں سب دیے، سب دے رہے ہیں، سب دیں گے. وہی جو دیں گے وہی ملے گا، اور جو لے لیں گے دنیا کی کوئی طاقت دے ہی نہیں سکتی. یہ 100% یقینی بات ہے. ایسی عبادت کہ اللہ کا دیدار. اور جب سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ میں کیا، میری عبادت کیا، تو بہت بڑا ہے. اور معافی مانگتے تھے، اللہ آپ معاف کر دیجیے. نماز اعلیٰ درجے کی پڑھ کر کے، تلاوت اعلیٰ درجے کی کر کے، ذکر اعلیٰ درجے کی کر کے، دعوت و تبلیغ کا عمل، لوگوں کو اللہ کے واسطے جس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں، اپنے آپ کو دیوانوں مستانوں کی طرح گھر گھر جا کے، در در جا کے، ہر شخص سے مل کے اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بھلائی چاہتے بھی، اس کو سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے بعد پھر استغفار کرتے ہیں. اعمال کر کے وہ معافی مانگتے تھے، اور ہم لوگ گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے. اور پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ مسجد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ مدرسے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ مولانا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ فلانی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ بلڈوزر آ گیا تو ایسا ہو گیا. بھائی جگاؤ ان کو، بس سو بھائی، نماز کی حالت پہ بیٹھو، سنو دھیان سے، سمجھو بات کو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اس جگہ کے اوپر وہی آئے گا جس سے محبت ہے. آپ لوگ محبت سے آتے ہیں، ہم لوگ آپس میں محبت سے بیٹھتے ہیں. آخری ہم لوگوں کا وقت ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے، جھانک جائے، سمجھ جائے. کوئی کسی کا نہیں. میرا سگا چچیرا بھائی، مجھ سے کم عمر، کینسر میں انتقال کر گیا. روزانہ اتنا پیسہ ہے، کھیتی باڑی ہے کہ اس کے نام سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں رہا. اسی کو اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھایا ہے، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے پیارو، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیارے محبوب کے پیارے امتیوں، تم کبھی بھی دھوکہ دینے والی دنیا
دھوکہ دینے والے نفس اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا. سب دھوکہ دینے والے ہیں، کوئی ساتھ جانے والا نہیں. جو تمہارے ساتھ جانے والی چیز ہے اس کو کرو. کتنے لوگ رجب شعبان میں تھے ہمارے ہی درمیان میں، ہمارے ہی رشتے دار، پاس پڑوس والے، آج نہیں ہے. نہ وہ ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے، نہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے، نہ ایک روزہ رکھ سکتے. اسی لیے نبی اکرم سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آ جاتا تو رمضان کے مہینے کے لیے یہ 2 مہینہ مستقل تیاری کرتے. دوسری طرح آپ کو سمجھاتا ہوں. جو اچھے سمجھدار بزنس مین ہوتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں. ایک تو پلان بناتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیوں تاجروں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ ان کا اتنا خسارے میں کمپنی چل رہی ہے، اتنا نقصان ہو گیا، کھلا بزنس کرنے کا. تو وہ نقصان نہیں ہوتا. وہ پلان بناتے ہیں کہ اتنے دنوں میں ہم اتنا 1000 کروڑ کمائیں گے. اب وہ منافع ان کو کم ملتا ہے، اس منافع کی کمی کو اپنا خسارہ سے تعبیر کرتے ہیں. دوسرے، وقت آنے سے پہلے وہ ساری چیزوں کا جو اس مہینے اس سیزن میں چلنے والی ہوتی ہے اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے حساب سے اس کو بیچتے ہیں. چھتری والا چھتری کو، پلاسٹک والا پلاسٹک کو. عین وقت پہ بارش پوری ہو تو وہ کمپنی نہیں چلاتی، پہلے ہی کر لیتی. ایسے ہی رمضان کا خاص طور سے جو مہینہ ہے یہ نیکیاں کمانے ہی کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. رمضان میں رب ملتے ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ. غیر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کا قرب، ان کی رضا، ان کی محبت، ان کی نسبت، ان کی تعلق، ان کی ذات عالی سے خاص لگاؤ اسی کو حاصل ہوگا جو اس لائق ہوگا. بارش تو خوب ہوتی ہے لیکن پتھر پہ پانی نہیں ٹکتا، سخت زمین پہ پانی نہیں ٹکتا. جو رہارا زمین ہوتی ہے یا چھوڑ دینے کی وجہ سے پتھریلی ہو جاتی ہے، جو ہماری زبان میں بنجر جس کو بولتے ہیں، تو وہ اس پہ پانی نہیں ٹکتا. پانی وہی جذب ہوتا ہے جو نرم ہوتی ہے. اور ہوشیار جو کسان ہوتے ہیں تو وہ اس کو گڑائی جتائی کر کے میدے کی طرح کرتے ہیں تو دوسروں کا پانی بھی ان میں چلا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غفلت میں رہنے والوں، غفلت میں زندگی گزارنے والوں
اور غفلت کے ساتھ سونے والوں، بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کی ہر مخلوق سے افضل اشرف المخلوقات تو ہو، لیکن اعمال بد کی وجہ سے افضل المخلوق کی فہرست میں جانے والے مسلمانوں، ذرا ہوش پہ آؤ، کے اوپر ہٹاؤ۔ اللہ نے جہاں یہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، چار قسم کھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک طرف تو یہ بتایا یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس میں ڈھالا ہے بھائی، آپ پیڑ کو لیجیے، ہاتھی کو لیجیے، شیر کو لیجیے، بلڈنگ کو لیجیے، دریا کو لیجیے، سمندر کو لیجیے، پہاڑ کو لیجیے، بحر بر کو لیجیے، دنیا کی ہر چیز کو لیجیے ایک طرف، اور ایک چھوٹا سا انسان ایک طرف، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ جیسے ایک باپ نافرمان بیٹے سے شکوہ کرتا ہے، ایک ماں نافرمانی کرنے والے، بے راہ رو، غلط کام کرنے والے، بے ادبی کرنے والے کو سمجھاتی ہے، ہر تعلق والا۔ تو ایسے اللہ جل جلالہ بڑے پیارے انداز میں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اے آدم کے بیٹو تم پہچانتے نہیں مجھ کو، میں وہ تمہارا خالق، مالک، رازق، مربی، منعم، محسن، بن مانگے سب کچھ دینے والا، تم سے کچھ بھی نہ لینے والا، کوئی امید، بے غرض بے امید، اگر سب کچھ کوئی دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی۔ پہچانتے نہیں؟ ہم نے تم کو مکرم بنایا، تم کو معزز بنایا، تم کو سب اچھی چیزیں دی، ہر چیز کو تمہارے قدموں میں لاتے ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، ٹھاٹھے مارتے ہوئے پہاڑوں کی طرح موجوں والے سمندر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، سیارے، میں کن کن کو بلاؤں کہ ہر چیز غیر اختیاری طور پہ ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے، اور اعلیٰ قسم کی ہر چیز ہم کھاتے ہیں، اور گھٹیا چیز اللہ کی اور مخلوق کھاتی ہے۔ ہر چیز کا گدا ہم کھاتے ہیں، ہر چیز کا چھلکا جانور کھاتا ہے، ہر چیز کو کئی طرح ہم بنا کر کے ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ چھلکا کھانے والے جانور کا دودھ بھی ہم پیتے، گوبر اور مٹھ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بال اور کھال اور ہڈی سے، گوشت سے، گوشت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہمیں یہ دیا ہے، اور نہ جس سے نہیں دیتا کچھ نہیں پاتے۔ سب کچھ سامنے رہتے ہوئے بھی، سب کچھ گھر میں رہتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایسا بھی ہے۔ ایک نواب تھا، بنگلے پہ بیٹھا ہوا جھروکے سے دیکھ رہا ہے، ایک مزدور آیا، ہاتھ دھلا اور گٹھری سے موٹی سی روٹی نکالی، چٹنی لگایا اور روٹی کھایا، اور وہی پہ ایک اینٹ یا کوئی اونچی چیز رکھی سر، اور خراٹے لے کے سونے لگا۔ بادشاہی وقت ہے، سب کچھ ہے، حشم ہے، خدم ہے، دنیا کی ساری نعمت
مگر وہ افسوس کر رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ مزے سے کھا رہا ہے، مزے سے سو رہا ہے، اور ایک میں ہوں کہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا. یہاں تک کہ اس کو حکیموں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر کبھی گوشت کھانے کی طبیعت چاہے گی تو قیمہ بنا کے اس کا پوٹلے میں اس کا عرق نکال کے تھوڑا استعمال کر سکتا. آج بھی آپ دیکھیں گے، سروے کریں گے، سیٹ صاحب ہیں، سب طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہے، سب کھا رہے ہیں اور نہیں کھا سکتے. اور کھائے بھی تو اندر وہی جائے گا جو اللہ چاہے گا. کتنوں کو اٹکا دیا، یہ سب کھاری منہ میں رکھتے ہیں، آگے نسوں سے سانس کا لینا اور لقمے کا اندر جانا، یہ سب اللہ کے ساتھ میں ہے. تو اللہ کہتے ہیں بندہ تو مجھے نہیں پہچانتا، سب کو پہچانتا ہے، مجھ کو نہیں مانتا سب کو مانتا ہے، میری نہیں مانتا سب کی مانتا ہے، اور مجھ سے نہیں ڈرتا سب سے ڈرتا ہے. تو پھر اپنے انجام کو دیکھنا. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ کہتے آخرت میں تو پکڑ ہوگی ہوگی، ہم مجرموں سے بدلہ لے کے رہیں گے. اللہ ہماری حفاظت کرے. کتنی باتیں دماغ میں آتی ہے، لیکن روک کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بغیر غلطی کی غلطی ثابت کر کے مجرم بنا کے آج مولانا کریم صدیقی صاحب جیسے شریف النفس آتے، یہ بہت لوگ دیکھے. اکثر میں اللہ والوں علماء کے صحبت پہ جاتا رہتا ہوں، لیکن ایسا آدمی جس کے پاس کوئی برائی نام کی چیز ہے ہی نہیں، ہر ایک کی بھلائی چاہنے والا، آج اس کو مجرم بنا کے جیل میں ڈالا تھا. اپنی گاڑی، اپنی سواری، اپنا سب کو تھوڑا سا سگنل کراس کر دی، مجرم ہو گئی. اگر سامنے پولیس کھڑا ہے تو بدن پہ راشا اور کپاہٹ تاری ہوتی، پیسے دینے پڑیں گے، گاڑی ضبط ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہو گیا میرے بھائیوں کو تو رشوت دے کے چھوٹ بھی جاؤ گے، لیکن اے نماز کے چھوڑنے والوں، ذکر اذکار کو ترک کرنے والوں، چائے کی دکان اور ہوٹلوں پہ اور نکڑوں پہ بیٹھ کے غیبت اور بدگوئی، بدکلامی، بدنگاہی کرنے والوں، اس سارا کا سارا جرم ہے. اور ہر جرم کے بدلے میں قبر میں سانپ بچھو سے کٹوایا جائے گا، کرنٹ سے زیادہ تیز آگ سے جھلسایا جائے گا. صرف نماز چھوڑنے والے کو ایک سانپ 24 گھنٹہ کاٹے گا. اور سانپ کا بنانے والا اللہ ہی ہے. یہ جہنم کا سمپل ہے. اور دنیا میں بھی سانپ اسی کو کاٹتا ہے جسے اللہ حکم دیتا ہے، ورنہ ہم سب کو سانپ کاٹ لیتا سب مر جاتے. نہیں، ایسے ہی وہاں پہ بھی اللہ لگائے گا بے نمازی کو کاٹنے کے لیے، اور کہے گا تو 5 نماز حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنتا تھا، گھنٹوں تمہارے پاس دکان، کارخانے، بال بچوں میں دینے کا ٹائم تھا، اور سب کچھ میرا ہوا دیا ہوا، وہ تو پاس ٹائم نہیں، لہٰذا میرے رب نے تجھے مسلط کیا ہے کہ جرم کی وجہ سے میں تم کو کاٹتا جاؤں. بہرحال میرے بھائیوں، بیان کا مقصد عمل ہے. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو اس مہینے میں انقطاع الخلائق کر لیتے تھے، ساری چیزوں سے رخ موڑ کے اللہ سے جڑ جاتے تھے، اور سب سے پہلے دعا مانگتے تھے.
اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں تو برکتوں کا نزول فرما، اور جو برکت تو نازل فرما رہا ہے ہمیں اور ساری امت کو عطا فرما۔ یہ دعا مانگو۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے ایک گھر تو دو ہو جائے، دو ہے تو چار ہو جائے۔ اگر روزانہ 1000 کماتے ہیں تو 50,000 کمائے، 50 کا لاکھ کمائے۔ یہ ہے کثرت، ہماری شریعت میں برکت والی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، جیسے برکت والا پانی ہوتا ہے، قطرے قطرے گرتا ہے، قطرے، لیکن ساری مخلوق سے سیراب ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ پاک کہتے ہیں ہر چیز کو ہم نے زندہ رکھا پانی۔ کتنا اس میں برکت ہے کہ دھوتے ہیں، پیتے ہیں، ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لینا۔ ایسے ہی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ نے آج توبہ کر لی اور رجب اور شعبان یہ 2 مہینے میں اپنے دل کو بنا لیا، رذائل گندگیوں سے پاک کر لیا، اپنے دل کی کھیتی کو اعمال صالحہ سے آپ نے لہلا لیا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی رمضان میں بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے حضور کی سنت کو نہ اپنایا اور جیسے عام دن گزرے یہ بھی دن گزر جائے گا، ارے بھائی جب 8 مہینے گئے تو 2 مہینہ میں جانے میں، 10 گئے تو 2 مہینہ جانے میں کیا لگتا ہے؟ تیزی کے ساتھ چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، بھی جمعہ آ جائے گا۔ اس رمضان بھی اسی طریقے سے گزر جائے گا۔ بہت ہوگا تو کھانے پانے پینے کا آپ کا ٹائم بدل جائے گا، باقی کچھ ملے گا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے روزہ رکھتے ہیں تو بچے کمال کر دیا، نہیں، وہ تو ٹائمنگ بدلی۔ پہلے آپ سو کے اٹھتے تھے تو ناشتہ کھان پان کرتے تھے، اور فجر سے پہلے کر رہے۔ روزے کی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رجب اور شعبان کم سے کم درجے میں آپ نیک کاموں میں لگائیں۔ اور نیک کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو کرتے ہو، جو کھاتے ہو، جو پیتے ہو، سب کرو۔ ہمارے یہاں تو دین اتنا آسان ہے، الدین یسر، جو کرو وہ عبادت بن جائے۔ بس ایک کام کرنا ہے کہ اللہ سے ڈر کے کرو، نیت صحیح کر کے کرو کہ میں یہ کر رہا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ سمجھے بھائی؟ میرا کھانا، میرا پینا، میرا کاروبار جیسا اللہ نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کرام کیے، کر کے کامیاب ہو گئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سبھی حضرات کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان المبارک تک ہماری عمر کو دراز فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ حضور مانگا کرتے تو ہمہ شمہ کی کیا ہے کہ ہمیں سکھا کے گئے، ان کو کوئی ضرورت کی چیزوں کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا۔ اب جو مانے گا، جیسے جو باپ کی بات مانتا ہے تو یقیناً ماں باپ کی دعائیں اس کو لگتی ہیں، جو استاذ کی بات مانتا ہے یقیناً وہ شاگرد آگے بڑھتا ہے، جو پیر و مرشد کی بات مانتا ہے یقیناً وہ ان کی وجہ سے دنیا میں بھی
نیک نامی عزت ترقی کرتا ہے، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایسے جو اللہ کو مانے گا، اللہ کو مانے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، تو ضرور انشاءاللہ دنیا میں اللہ کو مزیدار زندگی عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کہتے جو بھی مرد و عورت ایمان والا، ایمان والی نیک کام کریں گے، ہم ان کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے۔ بولو کسی کے پاس مزیدار زندگی، سکون والی زندگی ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے کیا؟ ارے بولو، بولنے میں کیا جاتا ہے؟ تو ہو گیا، ٹائم بیان ہو چکا، اور جھوٹ بول نہیں سکتے، اس لیے کیا 32 سال مجھے ہو گئے امامت کرتے ہوئے، سب کو میں جانتا ہوں، اور دین کی نسبت سے الحمدللہ اللہ لے کے جاتا رہتا ہے۔ 3 دن ناسک تھا، 3 دن مالیگاؤں، مسجد و میناروں کا شہر ہے، جہاں ایک سے ایک علماء، لیکن ان کی ذوق و شوق کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، آپ کو وہاں سے یہاں تک آنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ تو مسجد و مناروں کا شہر، جہاں کئی ہزار ایک ایک مدرسے میں طلبہ طالبات پڑھتے ہیں، 4 5 مردوں کی مجلس الگ ہو رہی ہے، طلبہ کے اندر الگ کام لے رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں مولانا ابھی ہم تشنا ہیں، آپ جلدی جا رہے ہیں، ابھی پیاس بجھی نہیں۔ پھر آئیے، ایسے لوگ بھی کہ یہاں صرف ٹوپیاں نظر آتی، میں نے کوئی بھی ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر نہیں دیکھا کہ جو حافظ نہ ہو، الا ماشاء اللہ اسکول کا سارا نظام ساتھ میں ہو، حافظ ہے، عالم ہے۔ ہمارا بچہ یاتر بھی وہی پڑھا ہوا، اکمل وہی پڑھا ہوا، عامر وہی پڑھا ہوا۔ ہماری بھی کوشش یہی ہے، دعا کیجیے کہ ہمارا بھی معلومی ایک گاؤں ہو، مسلمانوں کا گاؤں، اللہ یہاں بھی ایسا ماحول پیدا فرما دے، ایسے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہی سے دکان وغیرہ میں وقت دیں، لیکن کم دیں۔ دیکھو ہم 1 گھنٹہ کرتے ہیں، 12 گھنٹے کریں، کھٹے والوں سے زیادہ اللہ ہم کو عطا کر دیتا ہے۔ ابھی بھی میں صبح دھندا کر چکا ہوں، واکنگ کرنے گیا اور آرڈر لے کے چلا آیا، ضرورت بنا اللہ نے دے دی۔ کیا ہے؟ اللہ کسی آل اولاد دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، دعا مانگو، اللہ جو آپ دے رہے ہو اس پہ ہم کو مطمئن کر دو، اسی میں برکت دے دو۔ کثرت نہیں، کثرت تو یہودی، عیسائی، کافر، مشرک یہ کثرت کی طرف بھاگتے ہیں، حلال حرام کا اتیاس کیے بغیر، سود سود بیاج سب آنے دو، کیسا بھی آنے دو۔ ہمارے یہاں برکت تھوڑا ہو اور کام ہو جائے، زیادہ لائے اور ڈاکٹر کو دے دیے، کیا مطلب رہا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بڑی فیملی ہے، 200 لوگ ہیں، لیکن کبھی ڈاکٹر کا منہ دیکھنے کو نہیں پڑتا۔ جہاں لاکھوں لوگ خرچ کرتے ہیں، کبھی بیماری آ گئی تو وہاں 100 روپے میں کام ہو گیا، یہ برکت ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں لیکن کم، اس لیے اللہ پاک ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں جاتے جاتے ایک بات اور کہہ کے جاتا ہوں، شاید اگلے جمعے کی ملاقات ہونا ہو۔ ہمارے دین کی دوری، نماز کی دوری سے اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ ہوگا، تو اللہ کو تو ضرورت نہیں، ان کی محبت ہے، یہ اعمال ہمیں کرنے کے لیے،
ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں. بچیاں ہندوؤں کو لے کے بھاگ رہی ہیں لاکھوں لاکھ کی تعداد، اور لڑکے بھی جو ہے یہ شکیل ابن حنیف ایک بہار کا بھاگلپور کا بہاری ہے، یہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ اس کو عیسیٰ مسیح نہ مانتے ہیں. آپ کو معلوم ہی آزمی نگر کے اندر بے شمار ہے. ایک ایسا آدمی جو پوری زندگی دین میں وقت لگایا، بہت ہی اہم ذمہ دار آدمی کا، بڑا کاروباری، عقل کنواں میں اس کا بچہ انجینئر بنا، اور مولانا عثمانی جو مانی ہوئی ہندوستان کی اللہ کی دیکھ بلدو عالموں میں ہے، میرا بھی بچہ وہیں پڑھ رہا ہے ساتھ، وہاں پہ ہوا بچہ شکیل ابن حنیف کا پجاری شکیلی بن گیا اور اسلام کو سلام کہہ بیٹھا ہے. آپ کے گھروں کے اندر آگ لگ چکی ہے، آپ کی غفلت اور بدعمالی. اس سے زیادہ تعجب کی بات، معلوم دیوبند میں جنہوں نے ہم پہ بخاری شریف پڑھائی، جیسے قرآن ہے نا ویسے بخاری، بغیر بخاری پڑھے تو جانتے ہیں، ان کا پوتا بمبئی میں وہ بھی مرتد ہو گیا. آپ اور ہم کیا ہیں؟ مت ایسا کرو میرے بھائیوں، کچھ بھی اللہ کا کیا فرق، سارے کے سارے لوگ مرتد ہو جائے تو کیا اللہ کی خدائی میں کوئی کمی آئے گی؟ کچھ نقصان ہمارا ہوگا. دنیا بھی جائے گی اور جا رہی ہے، دنیا بھی جائے گی اور دنیا بھی آج سے جا رہی ہے. کیا ہمارے ہاتھ میں؟ اور ہمارے اللہ سے دوری اور کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے دین بھی جا رہا ہے. خسر دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. کہ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، دیا و وقت دین میں لگانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات